حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں، رمضان سے جو پہلے مہینہ آتا ہے اس کو شعبان کہتے ہیں، شعبان کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو نصیحت فرمائی، وعظ فرمایا، تقریر فرمائی کہ اے لوگو تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر اس کی ثواب، اس کا اجر ہے۔ 1000 مہینے 83 ایئرز کے لگ بھگ بنتے ہیں، یعنی ایک رات میں آپ عبادت کریں گے تو آپ کو 83 ایئرز کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مہینے کے روزے کو فرض فرمایا ہے، یعنی ضروری قرار دیا ہے، اس کے روزے کو رکھنا فرض ہے، اس کی رات کے قیام کو، رات کے کھڑے ہونے کو، نماز پڑھنے یعنی تراویح پڑھنے کو ثواب کا ذریعہ بنایا ہے، ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، یعنی کوئی نیک عمل کرے گا، نفل کام کرے گا تو اس نے ایسا ہے جیسے فرض، عام دنوں میں فرض جو کا ثواب جو ملتا ہے، رمضان میں نفل پر آپ کو فرض کا ثواب ملے گا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا ایسا ہے کہ جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے، یعنی ایک فرض پورا کیا، ثواب کتنا ملے گا؟ 70 فرض کا۔ فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، فرمایا کہ یہ مہینہ بدلے کا مہینہ ہے۔ صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ فرمایا کہ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کا مہینہ ہے، ہیلپ کرنے کا مہینہ ہے، لوگوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کا مہینہ ہے، اچھا سلوک کرنے کا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ اس مہینے میں ایمان والوں کا روزی بڑھا دیا جاتا ہے، ایمان والوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا، روزہ اس کا افطار کروائے گا، اس کے روزے کے لیے کچھ کھجوریں دے دے گا تو اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے بچنے کا سبب ہوگا۔ جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور آگ سے بھی وہ بچے گا، اور روزے دار کے ثواب کے برابر اس کو بھی ثواب ہوگا، یعنی جس کو آپ نے روزہ افطار کروایا ہے جیسے اس کو ثواب ملنا ہے، ایسے ہی افطار کرنے والے کو بھی اللہ نصیب کریں گے۔
اور فرمایا کہ اس روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی بھی نہیں ہوگی کہ آپ نے اس کو کچھ کھلایا تو اس کے ثواب میں کمی ہوگی، نہیں، اس کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ جیسے اس کو ثواب ملے گا ایسے روزہ کھلانے والے کو بھی، افطار کرانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا، اتنی طاقت نہیں رکھتا، اتنے پیسے نہیں رکھتا کہ روزہ افطار کرائے، لوگوں کو روزہ افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، یہ پیٹ بھر کر کھلانے کا نہیں ہے، یہ پیٹ بھر کر کھلانا ہے آپ نے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ کھجور کا ایک دانہ بھی آپ دے، پانی کا ایک گلاس بھی دے دے، اس سے وہ روزہ افطار کرے گا، ایسے ہی آپ کے اللہ گناہ بھی معاف کریں گے، آپ کو جہنم سے بھی بچائیں گے، اور آپ کو اس کے برابر ثواب بھی ملے گا۔ ایک کھجور سے بھی آپ کو ثواب مل سکتا ہے، گھونٹ پانی کا دینے سے بھی آپ کو ثواب مل سکتا ہے، لسی کا ایک گھونٹ پلانے سے بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے، اس کا پہلا 10 دن جو ہیں، پہلا عشرہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہے کہ اس میں رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، ہر طرف اللہ کے آسمان سے رحمت برستی ہے، کرم برستا ہے، برکتیں برستی ہیں۔ اور جو درمیانہ 10 دن ہیں، یہ معافی کے دن ہیں، مغفرت کے دن ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی معافی فرما دیتے ہیں، جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے نمازیں پڑھی، جنہوں نے اللہ سے معافی مانگی، ان کو معاف فرما دیتے۔ اور آخری 10 دن جو ہے، فرمایا کہ یہ جہنم کی آگ سے آزادی کے دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ روزے رکھنے والوں کو، نیکیاں کرنے والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو جہنم سے آزادی کا اعلان بھی فرما دیتے ہیں کہ ان کو میں نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں اپنی کسی خادم کا بوجھ ہلکا کر دے، ملازم کا بوجھ ہلکا کر دے، اس کا کام کو کم کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی معافی فرماتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں، آگ سے آزاد فرماتے ہیں۔ 4 چیزوں کو اس میں زیادہ کرنا چاہیے اس رمضان کے مہینے میں۔ 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ وہ 2 چیزیں پہلی کون سی ہیں؟ کلمہ طیبہ، پہلا کلمہ پڑھا کرو زیادہ سے زیادہ۔ دوسرا استغفار سے بہت زیادہ پڑھنی، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دوسری 2 چیزیں کیا ہیں؟ جنت کو مانگنا اللہ تعالیٰ سے، اور آگ سے پناہ مانگنی۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے گا، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمے سے پانی پلائیں گے قیامت والے دن۔ قیامت والے دن بہت سخت گرمی ہوگی، تو دنیا میں کسی روزے دار کو آپ پانی پلائیں گے تو اس کے بدلے میں قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چشمہ ہے، حوض ہوگا،
خاص قسم کا پانی ہوگا، وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو پانی پلائیں گے، اور اس کے بعد پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔